السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سال اول کا سوال نمبر 4 ہے، جس کے کل نمبر 10 ہیں۔ خلاصہ نگاری کہ خلاصہ کیا چیز ہے، اس کو کس طرح اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، خلاصہ لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے سوال نمبر 4 ہے جی، کل نمبر کتنے ہیں 10، وقت کتنا ہوگا جی 20 منٹ کے 10 نمبر کا سوال ہے، ہم نے کتنے منٹ میں حل کرنا ہے 20 منٹ میں۔ اب جب سوال آپ کو آئے گا کہ کسی نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں تو اس کے 2 جز ہیں، الف جز اور بے جز۔ تو آپ نے سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرنا ہے کہ کون سا خلاصہ ایسا ہے جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ تو الف جز ہے تو الف جز لکھیں گے، بے جز ہے تو بے جز لکھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب پیپر پر سوال لکھیں، آپ نے سوال نمبر وہی لکھنا ہے جو سوال پر لکھا ہوگا، پرچے پر لکھا ہوگا۔ اس کا طریقہ دیکھ لیں، سمپل کہ سوال نمبر 4 سب کی خلاصہ۔ اب مثال کے طور پر آپ نے الف جز کا انتخاب کیا ہے تو یہاں پہ آپ الف ایک موضوع کا انتخاب کریں گے۔ یہاں پہ میں نے ویسے لکھا ہے اسوائے حسنہ، یعنی آپ کا پہلا خلاصہ ہے۔ یہ لکھ کر اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ ہمارے ہے جی پریزنٹیشن کے، ہم نے خلاصہ سٹارٹ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے مصنف کا نام، سب سے پہلے مصنف کا نام اور سید سلیمان ندوی۔ ڈاٹس ہیں جی، جو 2 نقطے لازمی لگانے، آپ نے مارکر کے ساتھ یہ ہیڈنگ دینی ہے اور نام لکھنا ہے مصنف کا نام۔ یہاں پہ کہ یاد رکھیے گا کہ سبق کا مصنف ہوتا ہے نہ کہ شاعر، تو یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دینی مصنف کا نام۔ 1 نمبر اس چیز کا ہے، مصنف کے نام کا۔ اس کے بعد ماخذ اور صنف۔ ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ میرا بیٹا، اگر آپ لوگوں کو ماخذ یعنی کس کتاب سے وہ خلاصہ لیا گیا، مصنف کی کون سی کتاب تھی جس میں وہ سبق شامل تھا، وہ تھا جی خطبات مدراس۔ صنف ہے جی خطبہ یا سیرت نگاری۔ ایک بات یہاں پہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا کہ وہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کی پریزنٹیشن کو بہتر بناتے ہیں۔ اگلا سٹیپ خلاصہ، آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے اور میرا بیٹا یہاں سے آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ 1 نمبر مصنف کا نام اور 9 نمبر کا خلاصہ۔ کہ خلاصہ کیا چیز ہے، اس کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے، ایک بہترین خلاصے میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ 10 میں سے 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلاصہ لکھتے وقت کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ نے گریز کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ اہم بات کون سی ہے؟ وہ ہے جی مصنف کا تعارف، کہ ہم نے خلاصہ لکھتے وقت مصنف کا تعارف اس میں بیان نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی اشعار کا استعمال، کہ بعض ہمارے اسباق ایسے ہیں جس میں اشعار دیے گئے ہیں لیکن خلاصہ لکھتے وقت ہم نے خلاصے میں اشعار نہیں لکھنے۔ تیسرا جی غیر ضروری واقعات سے گریز کریں۔ غیر ضروری واقعات کون سے ہیں؟ بہت سے چیپٹر ہمارے ایسے ہیں جو لینتھی ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم خلاصے میں بیان نہ کریں تو بھی ہمارا خلاصہ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا اور اساتذہ کا تجزیہ اور تبصرے سے گریز کریں، کہ جب استاد ایک کلاس روم میں آتا ہے، بچوں کو اپنے انداز میں پڑھاتا ہے اور ایک خلاصے پر تبصرہ کرتا ہے، ایک سبق پر تبصرہ پیش کرتا ہے، تو وہ تبصرے، وہ واقعات جو ایک استاد نے بچوں کو بتائے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنے۔ نیکسٹ ہے جی نتیجہ اخذ کرنا۔ اب نتیجہ اخذ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ بعض اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ خلاصہ جو ہے، یہ سبق جو ہے ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ہماری زندگی کی عکاسی کرتا ہے، تو لہٰذا ایسا نتیجہ اخذ نہیں کرنا کہ یہ سبق جو ہے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، یہ سبق جو ہے ہماری زندگی کے واقعات یا کہانی کو پیش کرتا ہے،
تو ایسا نتیجہ نہیں اخذ کرنا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنا۔ اب وہ باتیں ہیں جن نکات شامل کرنا، کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو آپ نے خلاصے میں شامل کرنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ سبق کی پہلی سطر کو شامل کرنا، کہ خلاصہ لکھتے وقت جب بھی خلاصہ سٹارٹ کرنا ہے، کسی بھی سبق کا خلاصہ ہو تو اس کی پہلی لائن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے جی پیراگراف میں لکھنا، کہ جیسے پیراگراف میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک صفحے پہ 3 پیراگراف بنانے ہیں، 7 لائنوں کا پیرا بنا لیں، 8 لائنوں کا پیرا بنا لیں، آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ نمبر 3 جی نیکسٹ سٹیپ، اہم نکات مارکر سے لکھیں۔ آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا کردار وغیرہ، کہ اہم نکات کون سے ہیں۔ ہر واقعے میں، ہر پیراگراف میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہوتا ہے جو ایک خاص معنی دیتا ہے، جس کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے، اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگلا سٹیپ ہے جی زبان و بیان کا خیال، کہ جب خلاصہ لکھنا ہے اس کے لیے ہم نے کون سی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بالکل سادہ زبان کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ کوئی مشکل اردو کا انتخاب کرنا ہے، مشکل الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کا استعمال کرنے سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کی سپیڈ بھی کم ہوگی۔ لہٰذا خلاصہ لکھتے وقت بالکل سادہ زبان، عام زبان کا استعمال کریں۔ پھر زمانے کا خاص خیال رکھیں، کہ کوئی سبق ہے وہ حال میں لکھا ہوا ہے، مستقبل میں لکھا ہوا ہے، ماضی میں لکھا ہوا ہے، تو زمانے کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا۔ اگر کوئی خلاصہ ماضی میں ہے تو اس کو ماضی میں بیان کرنا ہے، اگر کوئی مستقبل کا ہے تو اس کو مستقبل میں بیان کرنا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ املا اور کٹنگ سے گریز کریں، کہ ہم نے ایک لفظ لکھا اور اس کو دوبارہ ریز کر دیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا، اس سے آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہوگی۔ آگے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا، کہ سب سے اہم پوائنٹ، کہ ایک چیپٹر جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، تو لہٰذا واقعات کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جس کی زندہ مثال ہے، آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کہانی ہے، کوئی بھی خلاصہ ہے، کوئی بھی سبق ہے، وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آپ نے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر اس پوائنٹ کو لوز کریں گے، واقعات کو آگے پیچھے کریں گے، تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، یا آپ کو وہ بہت کم نمبر دے گا۔ اگلا سٹیپ ہے جی سب سے اہم، صیغہ متکلم سے گریز کریں۔ صیغہ متکلم سے گریز کریں۔ اب صیغہ متکلم کیا ہے؟ ہمارے بہت سے ایسے چیپٹر ہیں جس میں مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ مثال کے طور پہ سفارش ہے جس میں مصنف کہتا ہے کہ میں ایک دن گلی کی نکڑ پر گیا تو وہاں کوئی بھی تانگہ موجود نہ تھا۔ اب میں کی جگہ آپ نے وہاں پہ بیانی انداز استعمال کرنا ہے کہ مصنف وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بھی تانگے والا موجود نہ تھا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، کیا واقعی دنیا گول ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم دھرتی کا گز بنے، تو یہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے جی، مصنف اس دھرتی کا۔ اور تیسری مثال سبق ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، جس میں مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ ہم میں نہیں لگائیں گے، ہم لکھیں گے کہ مصنف مرغیاں پالنے کا روادار نہیں ہے، یعنی بیانی انداز۔ اور سب سے آخری جو بات ہے وہ ہے طوالت، یعنی لینتھ۔ ہمارا خلاصہ جو ہے وہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا لینتھی ہونا چاہیے۔ تو بیٹا زیادہ سے زیادہ 3 صفحات اور کم سے کم 2 سے 2.5 صفحات آپ کی طوالت ہونی چاہیے۔ اب آخری کام جو ہے وہ ہے جی خلاصہ، کہ ایک سبق کو کس طرح یاد کیا جائے، ایک خلاصے کو کس طرح یاد کیا جائے، اور کون کون سے جو نکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، کس طرح واقعات کی ترتیب کو لے کر چلا جائے کہ ایک ہمارا خلاصہ جو ہے وہ بالکل ترتیب کے ساتھ چلے۔ تو آج ہم ساتھ ہی ڈسکس کریں گے ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے اسوہ حسنہ۔ تو سب سے پہلے آپ کی کتاب کا میں نے صفحہ نمبر لکھا ہے، صفحہ نمبر 1۔ اگر ہم کتاب کا صفحہ نمبر 1 دیکھیں تو اس پہ 3 پیراگراف ہیں اس کے۔ سب سے پہلا جو پیرا ہے، اگر جہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، خدا کی محبت کا اہل اور
اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ پورے پیراگراف میں بیان کیا گیا، تو جس کو ہم پورا پیرا پڑھ کے ایک یا دو لفظ میں موضوع دے سکتے ہیں اپنی یادداشت کے لیے کہ کس طرح واقعے کو یاد کیا جائے، تو اس کو جو بیان کرتا ہے اس میں یہی بیان کرتے ہیں کہ محبت، خدا کی محبت حاصل کرنا، ایک یہ موضوع ہو سکتا ہے، یا محبت خدا کی قربت حاصل کرنا کہ ہم خدا کی محبت یا خدا کی قربت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور تیسرا ہے جی خدا کے احکام کہ خدا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اور تیسرا کتاب اور سنت، یعنی 1 2 3 4 5 ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کتاب اور سنت کو، اور ان کے ذریعے آپ پورا واقعہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پیرا سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں ناممکن ہے۔ اب کہنے کا مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے پیرے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کس طرح گزاری جائے، پھر پیروی کرنے کا طریقہ، زندگی کا نظم و نسق۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرا پیرا جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہم غریب ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم امیر ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسرا پیرا یہ ہے جی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ اب اس پیرے کو یاد کرنے کے لیے ہم موضوع کیا دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انسانیت کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، کیا درس دیا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں۔ اب اگلا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 2 ہماری کتاب کا، اس میں بھی 3 پیراگراف اس نے دیے ہیں، اور ایک پہلا جو سٹارٹ پیرا ہے کہ انسانی سٹارٹ کرتا ہے علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، یعنی دل و دماغ، دل اور دماغ جس کا تعلق انسانی جذبات کے ساتھ ہے۔ تو ہم کیا ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ انسانی جذبات اور احساسات یا عملی سیرت، کہ انسان کا دل پریشان ہو تو وہ کیا کرے، اگر اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگلا پیرا جو ہے وہ ہے جی اخلاقی پہلو، کہ ہمارا اخلاق کیا ہے، اگر ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں کس طرح صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں ملیں گی، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ملے گی، سوان عمری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ ہم نے اگر صبر کرنا ہے تو کس طرح صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے تو کس طرح شکر کرنا ہے، قناعت پسندی اگر ہم پہ برا وقت آیا تو ہم نے کس طرح اس برے وقت کو گزارنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اگر تم خوش ہو، پریشان ہو، غم ہو تو ہر مشکلات پریشانی کو کس طرح دور کرنا ہے، ہمیں بتایا کہ یہ ایک وقت ہے، وقت نے گزر جانا ہے، اور اس وقت کو کس طرح گزارنا ہے وہ ہمیں کس طرح ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان عمری سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ اور تیسرا پیرا جو ہے صفحہ نمبر 2 پہ، کہ انسانیت کی بہترین مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، کہ اگر زندگی کا وہی طریقہ کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اگر آپ فقیر ہیں تو کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تمام مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو بہترین انسانوں کی مثالیں ہیں وہ اس پیرے میں دی گئی ہیں۔ اور صفحہ نمبر 3 اور آخری حصہ جی دنیاوی کامیابی یا زندگی میں خوشحالی، کہ ہم دنیا میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں قرآن اور سنت کو، کہ قرآن ہمارے پاس ایک تھیوری ہے اور سنت کیا ہمارے پاس پریکٹیکل ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اور اگلا جو پیرا ہے صفحہ نمبر 3 کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، کہ دنیا کل کائنات اگر بنائی گئی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، چرند پرند سب کچھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے، اور ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق ان سے نور حاصل کرتی ہے۔
آگے جی مسلمانوں کا مقصد حیات، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد، کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آیا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کا مقصد ہمیں یاد ہے؟ آیا کہ ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ مقصد پورا کر پائے ہیں؟ کیا ہم وہی انسان ہیں؟ کیا ہم وہی آدم کی اولاد ہیں؟ کیا ہم وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ مثال بننا ہے؟ تو اس پیرے میں یہی بتایا ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ مسلمان جو ایک وقت تھا پوری دنیا کے لیے ایک اعلیٰ مثال تھے، لیکن آج دیکھ لیں کہ مسلمان اسی طرح بدنام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد دونوں جہان کا سچا رہنما، آخری پیرا، اور وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ دونوں جہان، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی، کہ انہوں نے جو کچھ کہا صرف کہا نہیں بلکہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا۔ تو آج بیٹا ہمارا جو لیکچر ہے، پہلے سبق کا خلاصے کے اہم نکات وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ صفحہ نمبر 1 پہ صفحہ نمبر 1 پر 3 پیراگراف ہیں، اور ہر پیرے کو میں نے کئی موضوعات دیے ہیں۔ آپ ان میں سے اگر ایک بھی موضوعات لکھ لیں پیرے کے سامنے تو آپ کی جو واقعات کی ترتیب ہے، آپ کو جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل آسان رہے گا، اور اس طرح آپ کی واقعات کی ترتیب جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی